حمدا بلا شرك وبلا عيب وبلا ريب وبلا مدد والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم الرسل أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آقا کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، آقا کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، تاہا سے ایام ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و رقم ہے، والضحا کا مطلب ہے تیرے چہرے کی تلاوت، باللیل تو آقا تیری زلفوں کا نقد ہے۔ معزز سامعین و حضرات، آج کا یہ پروگرام مرکزی جمعیت اہل حدیث خانقاہ گڈھا سے زیر اہتمام، چونکہ انہوں نے کئی پروگرام مختلف مساجد کے اندر رکھے اور جیسے ناظم نے مولانا ثناء اللہ صاحب نے چھوٹے کو خطیب رہے، امام رہے، اور قاری محمد رمضان آصف صاحب خانہ گڈھا سے امیر نے مرکزی جمعیت اہل حدیث، اور مولانا محمد حسین صاحب نے امام کے اور ناظم تبلیغ، اور یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث تبلیغی جماعت اور شروع تو راتی چلی آ رہی، اور یہ کوشش تابش ہے تو موت دینی اللہ توفیق دے جنا بیٹی چلے ہوئی چلا لے کوئی لمحات آپ نے شروع تو راتی آتی۔ چلیے یہ بات میں عرض کرنا چاہنا اسی پروگرام کے تحت ہی اج کا پروگرام تھوڑے کول پروفیسر احمد صاحب کا، لیکن وہ دوسری مسجد کے اندر انہوں کی تشکیل ہو گئی۔ چلیے جی بات میں عرض کرنا چاہنا، عقیدے سارے صحیح نے، مراد کی اسلام کے بنیادی عقائد جڑے نے انہوں کی ایمان رکھنا انتہائی ضروری، لیکن انہوں سب کے نالوں ختم نبوت کے عقیدہ رکھنا، ختم نبوت کے ایمان رکھنا، ختم نبوت کے عنوان کے اتنے اپنے بچیاں کو اویئرنس دینی، سیانیاں کو اپنے گھر والیاں، اور یہ ایک ایمان ہی نہیں بلکہ عین اسلام ہے، عقیدہ ایک ختم نبوت۔ کیوں کہ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی کے اندر آقا نے 27 کے قریب جگہ لگیا اور 80 کے قریب سریحے نے، اور انہاں سارے کے اندر اگر ریشو کری گئی 347 یا 45 صحابہ شہید ہوئے، لیکن وہ سی نبوت کی خاطر اور ختم نبوت کی خاطر پہلی جنگ جڑی لڑی گئی جنہوں جنگ یمامہ کیا جاتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر آقا دنیا کو تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے، مرتدین بھی بہت زیادہ، منکرین زکوٰۃ بھی بہت زیادہ، اور پھر مدعے یعنی نبوت بھی بہت زیادہ، ہر بات سے فتنہ سے بات تھوڑی جی میں کوشش شروع کی تھی، ذرا پیار کرنا ہے انشاءاللہ بات سمجھ آئے۔ میں اپنے ٹائم کے اندر بات کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کو بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر اختلافات میں مراد کے مختلف لوگ جڑے جو دعوے کرتے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے لشکر تیار کیا کہ جڑا مسلمہ کذاب کے نال لڑائی کرنے واسطے، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جملے آکھے کہ جناب ہر پاسے فتنہ ہے، 4 دن انتظار کر لو، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جملے کہنے لگے کہ اگر دشمن مینو مدینے کے اندر شہید کر دے اور پھر میری جڑی لاش ہے وہ جانور اور نوچ کے لے جان، آسمان کے پرندے
میں نے جناب اٹھا کے لے گا جیسے بھی ہوئے، لیکن ختم نبوت دے ہوئے جنہوں نے ڈاٹا مارے ہیں میں انہوں کی سرکوبی تو کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ لشکر تیار نہیں تھا اور مسلمہ کذاب کے نال لڑائی کی تھی اور وہ کا حالانکہ 40,000 کا لشکر سی، مسلمہ کذاب کا لڑائی کی تھی، اس کے اندر 700 قاری قرآن جڑے نے وہ شہید ہوئے، ٹوٹل 1200 تعداد سی صحابہ دی جڑے اس جنگ کے اندر شہید ہوئے ہیں اور ختم نبوت کی خاطر شہید ہوئے ہیں۔ آقا نے پوری زندگی کے اندر اینے اور ختم نبوت کے اوپر سارے پہلے 1200 صحابہ جڑے نے انہوں نے جانا کے نذرانے پیش کیتے ہیں۔ اس واسطے ختم نبوت کا عنوان انتہائی اہمیت کا حامل عنوان ہے۔ آگے میں ایک دو حدیثاں سناوا۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین فیعبدون الاوثان وانه سيكون في امتی 30 كذابون كلهم يزعم انهم نبي وانا خاتم النبيين لا نبی بعدی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ لا تقوم الساعۃ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی یہاں تک کہ میری امت میں کچھ لوگ مشرکاں کے نال مل جان گے، بتاں کی پوجا کرن لگ جان گے، وَأَنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ، میری امت کے اندروں کی ایسے آمن گے اور وہ جھوٹے آمن گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے تو بعد کے اندر کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آقا علیہ السلام دوسری حدیث سنیے کیونکہ قرآن کی بہترین تفسیر حدیث مصطفیٰ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اوتی تو خمسن لم یؤتہن احد من قبلی، میرے رب نے میرے 5 خوبیاں عطا کی دیا نے، انہوں نے اندروں کسی اور نبی کو یہ خوبیاں عطا نہیں کی دیا۔ پہلے نمبر میں فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، میرے رب نے میں جو جامع کلمات عطا کر دیتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، ایک مہینے کی مسافت رہتی ہے، میرا روح دشمن کے دل اندر پا چھڑے ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو لدنی الارض مسجدا وطہورا، میرے رب نے میرے واسطے پوری سرزمین کو مسجد بنا چھڑے ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ ارسلت الی الناس کافہ، میں نے میرے رب نے پورے جہانہ کے واسطے نبی بنا کے بھیجی ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ فرمایا خود باقی نبی دور، اور میرے نبیوں کا احترام کر دیتے، اور میرے تو بعد کے اندر قیامت میں آ سکتی ہے کوئی نواں نبی نہیں آ سکتا، قیامت میں آ سکتی ہے نواں نبی نہیں آ سکتا۔ اور میرے ایسے مومنے کو پانی دینے ہویا علماء کرام نے، محدثین نظام نے، صحابہ کرام نے جناب سالے تک اسی طرح ریشو دے نال پانی سارے دینے آئے، بلکہ میں تے ڈاڈو احترام کی طرف لے جا، حالانکہ اے سارے نالوں پہلے جناب علامہ نذیر حسین دیلوی رحمہ اللہ علیہ اور انہاں تو پہلے عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ علیہ، اور پھر لکھنی خاندان کے چشم و چراغ انہوں نے بھی، اور لڑکے میں ایڈ تک لے جا حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ علیہ، انہوں نے ختم نبوت کی چوکی داری کی ہے، اور پھر چوکی داری کا سلا سامنے یہ عطا کی ہے، اور تبادہ جناب لاہور لکشمن سنگھ کے اندر ہوتے اللہ کریم جنت المقی کے مہمان بنا، جنت المقی کے مہمان ختم نبوت کی پاسداری کی ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں بھی اپنے ہے
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ کے ایمان نے اسی آپ دے آخری پیغمبر نو ختم نبوت کا تاج پہنا چھڑیا ہے، اور جننے بھی انبیاء آئے ہیں اللہ نبوت کا تاج پہنایا ہے، اور انہاں نو ختم نبوت کا رب رحمان نے تاج پہنا چھڑیا ہے۔ آگے ایک بخاری دی روایت بھی سنیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے نے مہالت تیار کی تھے، اور مہالت تیار کرنے تو بعد دے اندر انہیں جناب ہر چیز مکمل کر دیتی ہے، فَزَيَّنَهُ فَأَحْسَنَهُ، خوبصورت بنائے مزین کر دیتے ہیں، إِلَّا الْجُبْنَ، ایک دی جگہ چھڑ دیتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سبارول زیارت کرنے واسطے لوگ آتے ہیں، جنہیں سیاح آتے ہیں مختلف علاقے کو لوگ زیارت کرتے ہیں، کرم تو بعد میں دے رہے آگے بھی محالتہ پورا ہو گیا ہے، پہلا ایک اٹ لگ دے کہ آقا نے فرمایا آنا لبنہ الآخیرہ، میں وہ محل دی آخری اٹھا، یعنی نبوت دے محل دی میں آخری اٹھا، اور میں نے نبوت دا محل مکمل ہو گیا جن میں کسی طرح کا نقص نہیں رہ گیا۔ اس واسطے اس پیغمبر رحمت نے جڑے امام الانبیاء بدر الدجا شمس الضحیٰ بالی بطحا مصدر مہر و وفا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیتے ہیں کہ آنا بالقیامت واقعی، میں اور قیامت دونوں ایویں نے جنہیں اگلا دنیا ہو جانے میرے تو بعد کے اندر قیامت ہی آ سکتی ہے اور کوئی نواں نبی نہیں آ سکتا۔ اس واسطے میرے بھائی ساڈا بھی دعویٰ، مسلمان کا دعویٰ، کتاب و سنت مننے والے کا دعویٰ یہو ہی ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل یہ مختلف انداز کے نال کوئی چکرال بھی، کوئی کسی نظر کے اندر، کوئی مقترین حدیثی نظر کے اندر، کوئی جناب متعیدی نظر کے اندر، کوئی کسی نظر کے اندر، کوئی کسی نظر کے اندر حدیث کا انکار کر کے کی مطلب ہے کہ ختم نبوت جڑا محل ہے اس کے اندر دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ علماء حق موجود سن، موجود رہیں گے اور موجود ہیں کہ جدوں بھی کوئی اس کے اندر دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا الحمدللہ خدا نقل کرنے واسطے موجود نے۔ اور آج کا پیغام ذرا نوٹ کر اپنے بچیاں کے اندر بھی ختم نبوت کے عقیدے اجاگر کر، اگر یہ عقیدہ نہیں یاد رکھ کہ گویا کہ سارا اسلام مکمل نہیں، اور عقیدہ ختم نبوت حرف آخر ہے، کیونکہ آقا نے حجۃ الوداع کے موقع پہ اٹھے یہ جملے آپ دیتے سن لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، یہ میرے صحابہ میں دنیا کو جا رہا، ہو سکتا ہے اس کا ملاقات ہونے کہ نہ ہونے، لیکن میں دو چیزیں چھڑ کے جا رہا، اگر انہیں بھی عمل کرتے رہو گے سیدھے راستے پہ رہو گے، راستے تو بھٹکو گے نہیں، سیدھے راستے پہ رہو گے۔ اور وہ دین ہے کتاب اللہ و سنتی، ایک رب کا قرآن ہے، ایک میری سنت ہے، اور قرآن کی تفسیر حدیث مصطفیٰ ہے۔ اللہ کریم میں تے چلو بھائیوں سمجھن دی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں پیغام تواڈے تک کرنے کر دیتے اللہ کریم حامی ناصر بنے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔